السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، کچھ کوشچنز آج کل مجھے بہت زیادہ سننے میں مل رہے ہیں، تو میں نے سوچا ان کو ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں ان کے جواب۔ نمبر ون یہ ہے کہ کچھ لوگ میرے پاس چکر لگاتے ہیں یا دوسری کمپنیوں سے چکر لگا کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 20-25 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثر ان لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہاں 2000-3000 لوگ ہونے چاہیے تو وہی کوئی بڑی کمپنی ہوگی۔ مطلب وہ دیکھ کے نا ان کو تھوڑا سا ٹینشن لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں مطلب فریکوینٹ لوگ مجھے وزٹ کر رہے ہیں، وہ یہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم فلانی کمپنی میں گئے ہیں، وہاں دیکھا ہے جی بس 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کے پاس بھی آئے ہیں تو دیکھے 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ایک اور کمپنی میں بھی گئے ہیں، وہاں میکسیمم جو ابھی تک بڑی کمپنیز دیکھی ہیں وہاں پہ 50 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ مطلب اتنے کم لوگوں کے ساتھ، اور آپ تو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں جی اتنے کروڑوں کی اس میں کمائی ہے، اتنے لاکھوں کی اس کی کمائی ہے، تو اس طرح کے کوشچن ہوتے ہیں۔ نمبر ٹو اس میں کہ وچ ایم سی نمبر از امپورٹنٹ، اور کن ایم سی نمبر پہ ہمیں ڈائلنگ کرنی چاہیے، اور فرسٹ ٹرک کون سی ٹائپ کا ہونا چاہیے، اور اسی میں یہ کوشچن آتا ہے کہ کیا ہمیں اسپرنٹر وین کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا کوشچن آتا ہے جی کوئی اچھا سا اسکرپٹ دے دیں جس سے کیریئر ہماری بات سننا شروع کر دے۔ اور چوتھا آتا ہے جی نیو ڈسپیچ کمپنی کو کتنے سیل ایجنٹس اور کتنے ڈسپیچرز سٹارٹ میں رکھنے چاہیے، اور کیا ان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ نمبر 5 آتا ہے کیا آج کے حساب سے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ڈسپیچنگ کرنا چاہے، انڈیویجول بندہ کوئی ڈسپیچنگ کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے، اور اس کا کیا اسکوپ ہے، اور اس کی کیا اسٹریٹجیز ہیں۔ اور نمبر 6 پہ ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ ڈسپیچر جو ہم رکھ رہے ہیں یا سیل ایجنٹ رکھ رہے ہیں ان کی سیلری کیا ہونی چاہیے، ان کا کمیشن کیا ہونا چاہیے، یہ چیزیں مجھ سے بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کوشچن پہ آتے ہیں کہ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ڈسپیچ ہاؤسز میں یہ جو 20-25 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میکسیمم 50 لوگ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اس کے مطلب بہت زیادہ اس کو کارپوریٹ سیکٹر کی طرح سوچ کر آتے ہیں کہ شاید جس طرح مطلب کارپوریٹ سیکٹر میں کسی بھی کمپنی میں آپ چلے جائیں وہاں 2-3 ہزار لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آن لائن بزنس ہے، اس میں ایک بندہ بھی بہت زیادہ وردی ہوتا ہے۔ یہ کارپوریٹ سیکٹر کے اگر کوئی 50 بندوں کی یہاں پہ کمپنی ہے تو وہ کارپوریٹ سیکٹر کے 5,000 لوگوں کے برابر ریونیو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس پہ تھوڑی سی ایگزامپل دوں کہ جو اچھا ڈسپیچر ہے وہ 3 ٹرک بھی اگر ہینڈل کر رہا ہے نا تو ایک ڈسپیچر $3,000 کا ریونیو جنریٹ کر ہی رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک اچھا ڈسپیچر کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو ایک 3 اچھے ڈسپیچرز مل جاتے ہیں اور 3 اچھے ٹرکس مل جاتے ہیں تو آرام سکون سے آپ $9,000 $10,000 نہیں تو کم از کم $7,000 تک آپ جا ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تعداد کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے پاس 5 6 یا 7 اچھے ڈسپیچرز بیٹھے ہیں۔ میری ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے اور ان کا مجھے میسج آیا، ماشاءاللہ انہوں نے صرف 7 ڈسپیچر سے پچھلے مہینے نہیں مطلب فروری میں انہوں نے تقریباً 45 لاکھ کا بزنس کیا۔ تو یہ اسٹرینتھ ہے ڈسپیچ سینٹرز کی، اور یہ اسٹرینتھ ہے ڈسپیچ ہاؤسز کی، اور اس ڈسپیچ کے بزنس کی۔ تو اس میں کوئی بندے کوانٹٹی وائز آپ کو بہت زیادہ نہیں چاہیے، ان میں مطلب ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی وہ ایکسپیرینس بھی ود ٹائم آتا ہے، ایک دم سے تو نہیں کوئی بندہ $2,000-3,000 کی انویسٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کم از کم جس کو 6-8 مہینے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ جا کے اس لیول پہ آتا ہے کہ ایک بندہ 3,000 کی انویسٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہر ٹائم اچھا اسی میں ایک اور کوشچن آیا تھا کہ اکثر ڈسپیچ ہاؤس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسپیچر تھوڑا سا فارغ زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایکسپیرینس ڈسپیچر ہوتا ہے وہ پہلے 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں اپنے ٹرک لوڈ کر چکا ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم ہر ٹرک چل رہا ہے۔ لائک اگر آج کسی انٹرا اسٹیٹ اگر آپ کر رہے ہیں اس میں تو خواری ہے، اس میں تو آپ کو روز لوڈ دیکھنے ہیں کرنے ہیں، لیکن اگر کسی کے ٹرکس انٹر اسٹیٹ چل رہے ہیں، او ٹی آر کر رہے ہیں، تو لانگ ہال میں آپ نے ایک ٹرک بھیج دیا تو وہ اب اس نے جا کے کل پرسوں یا اس سے بھی اگلے دن جا کے لوڈ ڈلیور کرنا ہے۔ اب آپ کو بیچ میں اس کی فاری نہیں کرنی ہے، آپ نے دوسرا ٹرک دیکھنا ہے، دوسرے ٹرک پر لوڈ دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کا بروکر نیٹ ورک اسٹرانگ ہے ان کو کوئی 8-10 گھنٹے نہیں بیٹھنا پڑتا لوڈ دیکھنے کرنے کے لیے، وہ انہیں بروکرز کو 8-10 ای میلز کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کو لوڈ مل جاتا ہے۔ میرا جو سب سے ایکسپیرینس ڈسپیچرز ہے، اور میرا جو سب سے ایکسپیرینس ڈسپیچر یہاں پر ہے، اس کو آپ کبھی بھی میرے آفس آئیں یا اس طرح اس کو مطلب 7 یا 8 بجے کے بعد آپ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اس نے پہلا جو بھی کام کرنا ہے پہلے 2 گھنٹوں میں 3 گھنٹوں میں لوڈ بک کر لینا ہے، اور بعض کا 2-3 دن کا لوڈ آگے بک ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک فیکٹر ہے۔ تو اسٹرینتھ نہیں ہے اس جگہ پہ
کوالٹی آف ورک ریکوائرڈ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کے 2 یا 3 اچھے ڈسپیچرز بھی بہت ہوتے ہیں ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. نمبر 2 کوشچن تھا جی وچ ایم سی نمبر از امپورٹنٹ، اور فرسٹ ٹرک کون سا ہونا چاہیے. یار ہر ایم سی ٹھیک ہے، کوئی ایم سی کا بہت زیادہ کردار نہیں ہے. جس ایم سی پہ آپ کو رسپانس مل رہا ہے وہی ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کامن سینس کی بات کروں، میں ویسے یہ پبلکلی کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر میں کامن سینس کی بات کروں، ہر جو نیا بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے نا، وہ 2 کام کرتا ہے. یا تو بالکل نیو ایم سیز پکڑ لیتا ہے کیونکہ نیو ایم سیز پہ رسپانس اچھا آ رہا ہوتا ہے، تو لیکن وہ اس کو پھر ڈسپیچ نہیں کر پاتا. یا تو وہ 15-16 لاکھ، اب شاید 17 لاکھ والی بھی آ چکی ہوئی ہے، تو ان ایم سیز پہ وہ کرنا شروع کر دیتے، کام شروع کر دیتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں سر ٹرکس تو بہت آ رہے ہیں لیکن لوڈ بک نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ بالکل نیو ایم سیز پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اگر وہ اپنا دماغی طور پہ ایوریج لگاتا بھی ہے تو 11-12 لاکھ والی 13 لاکھ والی ایم سیز پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ہر بندے کا یہی دماغ ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی یہی دماغ تھا سٹارٹ میں. تو جو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا یہ 6 لاکھ 7 لاکھ والی ایم سی سے بھی، کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ ٹچ ہی نہیں کرتے. وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت پرانی ایم سی ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے کام کر رہا ہوگا، یا اس کے پاس کتنے سارے ٹرکس ہوں گے، یا اس کے کتنا ایکسپیرینس ہوگا، یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنے گا. تو اس چکر میں ان ایم سیز کو ٹچ ہی نہیں کیا جاتا. تو ان ایم سیز کو بھی ٹرائی کریں، بے شک وہ ایکسپیرینس ہوں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں سے بھی ایسے ٹرکس بھی ملتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس 2 ایسے رننگ ٹرکس ہیں جن کو کبھی ڈسپیچ سروس کا پتہ ہی نہیں تھا پہلے، یا پتہ تھا بھی انہوں نے پہلے ٹرائی نہیں کی ہوئی تھی. تو ایسے لوگ بھی آپ کو انہی اولڈ ایم سیز میں سے ہی ملتے ہیں. تو اولڈ ایم سیز کو بھی ٹرائی کریں. اور دوسرا فرسٹ ٹرک والا، کیونکہ کلائنٹ کا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کون سی ایم سی سے بہتر مل جائے گا، اچھا مل جائے گا، لانگ رن مل جائے گا، ٹھیک ہے. فرسٹ ٹرک کون سا ہونا چاہیے جب آپ کام کرنا شروع کر رہے ہیں، تو یہ چوائس آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ کون سا ہونا چاہیے، جو بھی آگے اس کے ساتھ کام کریں، ٹھیک ہے. بہت اگر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ صرف ریفر کے ساتھ کام کریں، ریفر کا اچھے لوڈز ہیں، یا ہائی پینگ لوڈز ہوتے ہیں، یا اسٹیپ ڈیک کے اچھے لوڈز ہوتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آپشن بہت لمیٹڈ ہو جائے گی. آپ جب نیو ہوتے ہیں آپ سے کوئی اسپرنٹر وین والا بھی نہیں پھنس رہا ہوتا، تو آپ کہاں سے جا کے چوائس پہ کام کرنا شروع کریں گے. تو بہتر ہے کہ جو آ جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور کیا اسپرنٹر وین کے ساتھ کام کرنا چاہیے؟ میں ویسے اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اسپرنٹر وین کے ساتھ آپ کو کام کرنا چاہیے، لیکن اس میں اگر آپ کے پاس آپ کو کام کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹرک نہیں آ رہا اور آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے اسپرنٹر وین بھی آتی ہے اس کے ساتھ کام کریں. ہم کیوں منع کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اسپرنٹ وین میں بمشکل جا کے 3 پیلٹس آتے ہیں، اتنا خاص آپ کا وہ نہیں بن رہا ہوتا، ریونیو نہیں جنریٹ ہو رہا ہوتا، بعض اوقات آپ کے اپنے خرچے ہی بمشکل پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کیس میں آپ تھوڑا سا نا تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر صرف پریکٹس کرنی ہے اور ایم یہ نہیں ہے کہ اس سے پیسے کمانے ہیں، پھر تو اسپرنٹر وین کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر پیسے کمانے ہیں تو پھر آپ منیمم 26 فیٹ باکس ٹرک، وہ بھی ڈاک ہائی ہو اور جس میں لفٹ گیٹ لگا ہو، اور جس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی کم از کم 96 تک ہونی چاہیے. تو وہ ایک آپ کو اچھا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. اور خاص طور پہ جو انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہوتے ہیں، لانگ ہال ٹرکس ہوتے ہیں، وہ آپ کو اچھا ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. بٹ دیز آر دا آئیڈیل کنڈیشن. تو جو بھی ٹرک ملے شروع میں صبر شکر کے ساتھ اس کو چلائیں. نمبر 3 جی، کوئی اچھا سا اسکرپٹ دیں جس سے کیریئر ہماری بات سنے. یار آنیسٹلی اسپیکنگ یہ آپ کی نالج پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ابھی بھی ویڈیو بنا کے اس پہ تھک گیا ہوں. ابھی بھی جن لوگوں کو سنتا ہوں وہی پچ وی آر پرووائڈنگ ہائی پینگ لوڈز اور اس طرح کا. آپ تھوڑی سی پہلے نا اسٹارٹنگ لائن ہونی چاہیے، لیکن پہلے تھوڑی سی گپ شپ لگائیں. اتنی ویڈیوز میں نے اس پہ بنائی ہوئی ہیں سیلز پہ، آپ وہ دیکھنا کرنا شروع کریں. اور کیا نام ہے، اسکرپٹ ویسے میں نے اپنی جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، جو ہماری www.careerdataZone.com ہے. اس پہ جا کے بھی آپ اسکرپٹ لے سکتے ہیں. وہ وہی اسکرپٹ ہیں جو ہم اپنی کمپنی میں یوز کر رہے ہیں. اس میں نے ایڈیشنلی ایک تو 5 اسکرپٹس اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں، اور جو کہ ابھی کرنٹ سینیریو کے حساب سے بڑے زبردست ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں 30 اسٹارٹ اپ لائنس بھی ایڈ ہیں. مطلب آپ ان کو فریکوینسی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں 4 سے 5 دن ایک اسٹارٹ اپ لائن کریں، یوز کریں، پھر 4 سے 5 دن دوسری، پھر دیکھیں اس میں سے کون سی زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، کون سی زیادہ چل رہی ہے، اس پہ بس کام کرنا شروع کر دیں. تو بات تو آپ کی نالج کی بیس پہ ہی سنے گا. اسکرپٹ تو بہت زیادہ اسکرپٹ آپ کو صرف چاہیے ہوتا ہے شروع میں بات چیت کرنے کے لیے. بعد میں آپ
کا نالج ہی کام آتا ہے. آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ اس کا پین پوائنٹ کیا ہے، بیسیکلی اس کو مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ آپ نے سالو کر کے دینا ہے. اور نیو ڈسپیچ کمپنی کو کتنے سیل ایجنٹ اور کتنے ڈسپیچ رکھنے چاہیے، یہ تو آپ کی پاکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، اس کے مطابق آپ رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک منیمم اسٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں تو میں اس پہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک شروع میں ڈسپیچر رکھیں، اور ایک ڈسپیچر پہ 3 سیلز ایجنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ سیلز تھوڑا سا مشکل کام ہے. اگر سیلز آتی رہے تو ڈسپیچ تو ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. پھر آہستہ آہستہ انکریز کرتے رہیں. دیکھیں اگر سیلز آپ کی زیادہ آ رہی تو ڈسپیچ میں بندہ انکریز کر دیں. اگر دیکھیں کہ ڈسپیچ میں آپ کا آپ کا ٹھیک کام چل رہا ہے، سنبھال رہا ہے، لیکن سیلز کم آ رہی ہیں تو سیلز میں ایک آدھ بندہ اور ایڈ کر دیں. لیکن 1:3 سے آپ سٹارٹ کریں. لائک اگر آپ کے پاس آپ تھوڑا سا اس سے بہتر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو 2 ڈسپیچر اور 6 سیل ایجنٹ رکھ لیں. لیکن اس سے زیادہ بڑی جمپ کو نہ ماریں تو زیادہ بہتر ہے. آہستہ آہستہ اس میں گروتھ کریں تو وہ آپ کو خود سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا 20-30 لوگوں کی ٹیم رکھ کے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جلدی فلاپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کام کا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اس طریقے سے ریونیو شروع میں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ 3-4 مہینے، اور کمپنیز کے کیس میں 6 مہینے تو لگتے ہی لگتے ہیں ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرنے میں، کہ جدھر آپ اپنے مطلب پروفٹ میں آ سکیں. تو سلو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو وہ آپ کا بجٹ فرینڈلی بھی ہوگا. 5واں، کیا آج کے ٹائم میں اگر کوئی اکیلا بندہ ڈسپیچ کا کام سٹارٹ کرتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. لیکن اس میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو موڈیفکیشن یہ بتائی تھی کہ سیلز جب آپ اکیلا کام شروع کریں گے تو سیل کا کام آپ کو خود کرنا پڑے گا. جب کوئی کیریئر آ جائے گا تو ڈسپیچ آپ کو خود کرنا پڑے گا. تو جب آپ ڈسپیچ پہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر سیل کا کام کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور شروع میں تو آپ سیلز پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں 8-8 گھنٹے گزار لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب اگر کوئی سیل نہ آ رہی ہو. تو میں ویسے نارملی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کم از کم 2 بندے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلطی آپ کر رہے ہیں تو ساتھ والا بندہ بتا دیتے ہیں. کسی جگہ پہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں تو ساتھ والا بندہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. بیچ میں آپ کو انالیسس کا ٹائم مل جاتا ہے. آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک کال کی، آپ نے ایک بات کی، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے، لیکن ساتھ والا بندہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. اسی طرح ساتھ والے بندے کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ اس طرح کی مثالیں بہت ہیں کہ اکیلے بندوں نے کام شروع کیا اور اچھا انہوں نے کام لے کے چلا. لیکن اس میں ایک ٹپ میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ جب آپ کی سیل جنریٹ ہو جائے تو اگر آپ سے خود دوبارہ سیلز ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک ٹرک پہ تو آپ ریلائی نہیں کر سکتے، آپ کو کم از کم 2 سے 3 ٹرکس چاہیے تب جا کے ایک کوئی اس میں سے چل رہا ہوتا ہے. تو اگر تو آپ ڈسپیچ کے ساتھ ساتھ اکیلے کام کر کے سیلز لے کر آ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. نہیں لا سکتے تو پہلی انکم آتی جائے، چاہے وہ 20-30 ہزار روپے کی کیوں نہ ہو، تو ایک سیل ایجنٹ اپنے ساتھ رکھ لیں. وہ آپ کے لیے سیل لاتا رہے گا، آپ اس طرح ڈسپیچ کرتے رہیں گے. اپنے فیملی ممبرز میں سے دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی، آپ نے جو بھی آپ کا فیملی ممبر اگر کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو 2 بندوں کے ساتھ کام کرنا زیادہ بہتر ہے. اکیلا بندہ تھوڑا سا تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اور وانشا یہ تھا کہ جو نیو کمپنیز ہیں اس میں جب سیل ایجنٹ ہائر کرتے ہیں تو ان کی سیلری کیا ہونی چاہیے، اور جو ڈسپیچر ہائر کرتے ہیں تو ان کی سیلری کیا ہونی چاہیے. اب یہ کوشچن 1 لائنر آنسر نہیں ہے اس کا. اس میں آپ کے ایریا وائز بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ آفس کسی جگہ پہ بیریئر ٹاؤن میں ہے، ڈی ایچ اے میں ہے، یا کسی بلو ایریا وغیرہ میں ہے، تو وہاں پہ تو ظاہری بات ہے وہاں کی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے. وہاں کے لوگ فریشر بھی آپ کو تھوڑا سا زیادہ ملیں گے. لیکن اگر کسی ایک مڈل ایریا میں ہے تو وہاں ڈفرینٹ ہوگا، کسی گاؤں دیہات میں ہے تو وہاں ڈفرینٹ ہوگا. تو کوئی فکس اسٹرکچر نہیں ہے. ہر کمپنی نے اپنا اسٹرکچر رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ پرسنٹیج دیتے ہیں، کچھ لوگ فکس سیلری دیتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ اتنی سیلز ہوں گی تو پھر ہم یہ سیلری ایکٹیو کریں گے. تو ہر طرح کا اسٹرکچر چل رہا ہے. جو آپ کا پاکٹ اجازت دیتا ہے آپ اپنا اسٹرکچر اپنے ایریا کے پوائنٹ آف ویو سے خود بنائیں اور پھر اس کو رکھیں. اور اس سیم گوز فار ڈسپیچ. یہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ایریا میں اگر کوئی اور ڈسپیچ کمپنی ہے تو گھوم پھر کے ان سے ایک دفعہ ڈسکشن کرنی پڑے گی کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق یہ آپ کا ہوگا. اس میں کوئی فکس اسٹرکچر نہیں ہے کسی ایک کمپنی کا. ہم نے جیسے بہت ساری چیزیں خرم بھائی سے سیکھی ہیں. خرم بھائی کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، ہمارا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. اسی طریقے سے کوئی تیسری کمپنی ہے ان کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. تو ہر کسی نے اپنے اپنے حساب رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی پاکٹ دیکھ کے وہ حساب رکھا ہوا ہے، اپنا بیک اپ دیکھ کے اپنا حساب رکھا ہوا ہے. تو دیر از نو ون لائن آنسر.
تو امید ہے آپ لوگوں کے کوشچن کے آنسر میں نے دے دی ہوں گے. پھر بھی اس کے علاوہ بھی کوئی کوشچن ہوئے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ، یا کمنٹس کیجیے گا، میں اس میں ضرور آپ لوگوں کو اس کے آنسر دوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.